بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل آپ کو صفحہ نمبر 81 حل کرنے کے لیے دیا گیا تھا، یقیناً آپ نے صفحہ نمبر 80 کو مد نظر رکھتے ہوئے صفحہ نمبر 81 حل کر لیا ہوگا۔ آج آپ کو صفحہ نمبر 82 83 پڑھایا جائے گا۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجیے، رب زدنی علما، اے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا عملی کتاب حصہ بھی صفحہ نمبر 82 کی جانب۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ 11 اگست 2020 عیسوی، دن منگل۔ صفحہ نمبر 82 83 پر بیٹا آج آپ کو اسم نکیرہ کی اقسام کے بارے میں آج آپ کو پڑھایا جائے گا۔ آپ نے پہلے اسم نکیرہ کی تعریف پڑھی تھی۔ اسم نکیرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی بھی عام شخص یا چیز کو ظاہر کرے۔ اسم نکیرہ کسی بھی عام شخص یا چیز کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے بیٹا، یہ اسم نکیرہ کی تعریف۔ اب اسم نکیرہ کی 5 قسمیں ہیں، یہ آپ اسم نکیرہ کی تعریف دیکھ رہے ہیں بیٹا صفحہ نمبر 82 پر تیسری سطر میں قوسین کی علامت لگا لیں۔ اسم نکیرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، مثلا شہر، کرسی، عورت وغیرہ، ٹھیک ہے بیٹا، یہ اسم نکیرہ کی تعریف۔ اب اسم نکیرہ کی اقسام کو سمجھنے سے پہلے چند مثالیں دی گئی ہیں، پہلے انہیں سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، اب جنگ میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ نمبر 2، بلی میاؤں میاؤں کر رہی ہے۔ نمبر 3، بچہ پلنگڑی پر سویا ہوا ہے۔ نمبر 4، کسان سر پر بڑا سا گٹر اٹھائے جا رہا تھا۔ نمبر 5، میں پرسوں لاہور جاؤں گا۔ بیٹا یہ 5 جملے دیے گئے ہیں، ان میں اسم نکیرہ کی 5 اقسام سے متعلقہ یعنی مثالیں بھی آپ کو ملیں گی۔ پہلی قسم اسم نکیرہ کی اسم اعلیٰ، بیٹا قوسین کی علامت لگائیں ایک جانب۔ اسم اعلیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے۔ اسم اعلیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے۔ جیسے آپ نے اس جملے کے اندر پڑھا، تلوار یہ جنگی ہتھیار ہے، لڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تلوار، ٹھیک ہے بیٹا، یہ اسم اعلیٰ کی یعنی اسم نکیرہ کی پہلی قسم اسم اعلیٰ کی مثال۔ اور یہاں پر بھی ایک مثال میں نے قوسین کی جانب ہتھوڑی، ٹھیک ہے بیٹا، آپ اسم نکیرہ کی اسم اعلیٰ کی تعریف اور ایک مثال، زیادہ مثالیں بھی اگر یاد کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ دوسری قسم اسم صوت، قوسین کی علامت لگائیں بیٹا ایک جانب۔ اسم صوت اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی آواز کو ظاہر کرے، جو کسی اسم کی آواز کو ظاہر کرے۔ جیسے بیٹا آپ نے جملہ نمبر 2 میں پڑھا، بلی میاؤں میاؤں کر رہی ہے، بلی کی آواز میاؤں میاؤں، تو یہ اسم نکیرہ کی دوسری قسم اسم صوت کی مثال، اور ایک مثال کو میں نے میں ٹھیک ہے بیٹا۔ تیسری قسم اسم نکیرہ کی اسم مصغر، قوسین کی علامت لگائیں بیٹا ایک جانب۔ اسم مصغر اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے، یعنی چھوٹے پن کو ظاہر کرے۔ اسم مصغر جو کسی اسم کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے، جیسے جملہ نمبر 3 میں بیٹا، بچہ پلنگڑی پر سویا ہوا ہے، اب یہ پلنگڑی چھوٹے پن کو ظاہر، یہ اسم مصغر کی مثال ہے۔ میں نے ایک مثال مثلا باغیچہ، بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں باغیچہ، اس سے آگے قوسین کی علامت لگائی ہے، آپ زیادہ مثالیں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ چوتھی قسم اسم نکیرہ کی چوتھی اسم مکبر، بیٹا قوسین کی علامت ایک جانب۔ اسم مکبر اس اسم کہتے ہیں جو کسی اسم کی بڑائی کو ظاہر کرے، یعنی مکبر اور مصغر میں تھوڑا سا فرق ہے، مصغر چھوٹے پن کو، مکبر بڑے پن کو ظاہر کرے۔ مکبر کسی کو کہتے ہیں بیٹا یعنی ایسا اسم جو کسی اسم کے بڑے پن کو ظاہر کرے۔ جیسے آپ نے جملہ نمبر 4 میں پڑھا، کسان سر پر بڑا سا گٹھر اٹھائے جا رہا تھا۔ اب یہ گٹھر یہ بڑے پن کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس میں مکبر کی ایک مثال جیسے گھڑیال، ٹھیک ہے بیٹا، چوتھی قسم۔ اور اس میں نکیرہ کی 5ویں قسم اسم ظرف، اسم ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ اسم ظرف اس اسم کہتے ہیں جو کسی
جگہ یا وقت کو ظاہر کرے، جیسے آپ نے جملہ نمبر 5 میں پڑھا، 5 میں دیکھ رہے میں پرسوں لاہور جاؤں گا۔ اب یہ پرسوں بیٹا وقت بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ وقت، میں پرسوں وقت بتایا جا رہا ہے۔ یہ اس میں ظرف کی 5ویں قسم کی مثال، اور میں نے قوسین کی علامت سے پہلے ایک مثال اصلاً دوپہر وقت کی مثال بیٹا۔ پھر آگے اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ظرف مکان، ظرف زمان۔ پہلی قسم ظرف مکان، وہ اسم جو جگہ یا مقام کو ظاہر کرے، جیسے باغ، باورچی خانہ، مسجد، یہ سب جگہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ نمبر 2 ظرف، اس میں ظرف کی دوسری قسم ظرف زمان، وہ اس میں جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، جیسے شام، صبح، رات، اتوار وغیرہ۔ تو بیٹا یہ اس میں ظرف کی دوسری قسم۔ امید ہے تمام بچے اس میں نکرہ کی 5 اقسام، یعنی 5 اقسام کی تعریف بمائے مثال سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس میں ظرف، اس میں نکرہ کی آخری قسم، اس میں ظرف کی 2 قسمیں، وہ بھی آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ اب امید ہے اس سے متعلقہ مثالیں اگر آپ سے یعنی لکھوائی جائے تو یقیناً آپ لکھ سکتے ہیں۔ بیٹا صفحہ نمبر 83 پر دیکھیں، کالم الف کالم ب ملائیں، یہ اس میں ظرف کی یعنی اس میں نکرہ کی جو 5 اقسام سے متعلقہ مثالیں، کالم الف میں مثالیں دی گئی ہیں۔ اب کالم بے میں آپ نے ان اقسام کی نشاندہی کرنی ہے۔ مثال کس قسم کی ہے؟ دوپہر، دیکھیں بیٹا لیک پینسل سے، کالم الف میں دوپہر۔ اب یہ دوپہر آپ نے اس میں ظرف کی تعریف پڑھی تھی، اس میں ظرف اس اسم کو کہتے ہیں، اس میں ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ پھر آپ نے 2 قسمیں پڑھی تھیں، ظرف مکان، ظرف زمان۔ اگر اس کو دیکھیں یا تو یہ اس میں ظرف ہوگا یا ظرف مکان، تو ظرف مکان اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ مکان کی تعریف آپ نے پڑھی تھی جو جگہ یا مقام کو ظاہر کرے، تو یہ تو وقت ہے، لہذا یہ اس میں ظرف ہوگا۔ کیا ہوگا بیٹا؟ اس میں ظرف۔ آگے دوسری مثال، دھک دھک، آپ نے پیچھے پڑھا تھا میاؤں میاؤں، کائیں کائیں، تو یہ آواز، اس میں صوت، تو لہٰذا یہ دوسرا آئے گا، اس میں صوت کے ساتھ آپ ملائیں۔ اسی طریقے سے بیٹا آپ نے بقیہ مثالوں کو بھی آپ نے اقسام کے ساتھ ملانا ہے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق۔ اس میں نکرہ کی تعریف، اس میں نکرہ کی 5 اقسام، اور آخری قسم کی 2 قسمیں، اور یہ یاد کرنی ہے۔ اور پھر آپ نے صفحہ نمبر 83 پر یہ کالم جو دیا گیا اسے آپ نے از خود ملانا ہے۔ امید ہے تمام بچے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق اس میں نکرہ کی 5 اقسام یاد کر لیں گے اور یہ کالم از خود ملائیں گے۔ بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں، آج 11 اگست بروز منگل، عملی کتاب صفحہ نمبر 82 83 یاد کریں۔ آج کا کام بیٹا آپ یاد کرنے سے متعلق ہے، آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ کالم ملانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔